قرآن مجید کی آیت کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے والدین اور مومنین ان کے حساب میں، یوم یقوم الحساب، جو ان کا حساب لیا جائے ان پہ رحم کر، مغفرت کرنا۔ دوستو، ایصال ثواب یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم مرحومین کو بھیجتے ہیں جس سے ان کے حساب میں کمی ہو، اس لیے کہ اللہ اتنا مرسیفل ہے۔ ابتدائی میں آپ کو ایک پیغام دے دوں کہ وہ اتنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایون اگر ڈیڈ باڈی کے جنازے کی میت، جب آپ نماز جنازہ پڑھتے یا اس سے پہلے اگر بیٹا یہ کھڑے رہ کے میت پہ آہستہ سے، زور سے بھی آہستہ سے بولے کہ پروردگار یہ میرے باپ کی میت ہے، میرے باپ کی ڈیڈ باڈی ہے، جو کچھ ان پہ واجبات ہے، جیسا مثال کے طور پہ نمازیں واجب اور ان کی قضا، روزے واجب اور قضا، نماز آیات واجب اور قضا ہو، ان پہ حج واجب تھا، انہوں نے حج نہیں۔ پروردگار میں ذمہ داری لے رہا، میں ریسپانسبلٹی لے، میرے باپ میرے ماں کی، میرے بھائی، تو ان کو معاف۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت، صرف بہانے، اس سے بڑا کرم کرنے والا، اس سے بڑا رحم کرنے والا۔ اسی لیے بار بار بولو یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا تواب الرحیم، یا اللہ کی یہ عجیب نام ہے دوستو، عجیب نام ہم عام طور پہ نہیں لیتے۔ میری خواہش ہے جو میری مجلس ایصال ثواب کی سن رہا کہ کوشش کرو کہ یہ جملے اپنی زبان پہ ہمیشہ دہراؤ، 100 مرتبہ 200 مرتبہ، جتنی دفعہ پڑھتے پڑھو۔ وضو سے نہیں بھی ہے تو آپ پڑھ منیمم رات میں اور صبح میں فجر کے بعد 18 ٹائمز بولو یا عزیزو یا غفار، یہ عجیب نام ہے اللہ کا، ایسے کرم، یا بولو یا توابر یا رحیم، توابر رحیم، وہ اتنا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ سوچو اگر بیٹا کھڑے رہ کے باپ کی میت پہ یہ بولتا ہے، بیٹا کھڑے رہ کے اپنے دادا کی میت پہ اگر یہ بولتا ہے، کوئی بھائی کھڑے رہ کے اپنے بھائی کی میت پہ یہ بولتا ہے، یا کسی مومن کی میت ہے اور آپ گئے اور آپ نے کہا یار یہ بڑا غریب تھا لیکن اس کے یہ قضا تھے، میں اس کی ذمہ داری لے رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واجبات پہ عمل نہیں کرو، لیکن یہاں پہ کرم پروردگار ہے کہ اگر بیٹا بول دے کہ اللہ میں اپنے باپ کی سارے واجبات، میں ذمہ داری لے رہا کہ میں ان کی نمازوں کو ادا کرا دوں گا، یا نمازوں کو ادا کر دوں گا، یا روزوں کو ادا کر دوں گا، تو مرنے کے بعد یہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، کہ لحد میں پھر اس سے نماز کا سوال نہیں ہوتا، روزے کا سوال نہیں ہوتا، روزے میں سے کیوں کہ ذمہ داری کوئی اور لے لی۔ ابھی نمازیں ادا نہیں کرائیں، ابھی نمازیں پڑھی نہیں، لیکن وہ کتنا کریم ہے، تم وعدہ کر رہے نا تو میں نے تمہارے وعدے کے اوپر میں نے اس کو چھوڑ، اسی لیے کہا کہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس کے وعدے کو پورا، یہ نہیں کہ if you say promise کہ میں I'll do it تو آپ کو do it ہے، ورنہ بولو کہ میں ٹرائی کروں گا، لیکن اگر آپ وعدہ کر رہے کسی سے عہد کر تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی لازم ہے، جب آپ نے پورا کیا تو ایصال ثواب یہ گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے۔ میری آج کی ٹاپک ہے ایصال ثواب، اس لیے کہ اتنے مرحومین کے لیے یہ بھائی نے مجلس کروائی ہے، پوری فیملی کے لیے، پھولا دادا بھی ہے، چاچا بھی ہے، تایا بھی ہے، اللہ ان سب کے درجات کو بلند، بہترین عمل یہ کر رہے جو آج کے بعد یہ مجلس انہوں نے بہترین عمل کیا کہ اپنے باپ کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے مجلس کروائی، اپنے دادا دادی، اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب ہی نہیں۔ ایصال ثواب کیا ایک تحفہ ہے جو دیکھیے اس کا کرم اتنا ہے پروردگار کا، غور سے سننا، ایک کمپلیٹ میسج دے کے جاؤں گا کہ ایصال ثواب ہم کیا، ایصال ثواب ایک گفٹ اور ایک تحفہ ہم دے، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل کہ مرنے کے جیسی روح نکلتی ہے اللہ اس بندے کے عمل کے دروازے کو بند کر، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا، جیسی مر کے ختم ہو گیا، اکاؤنٹ کلوز ہو، لیکن اس کی رحمت، اللہ کی رحمت کر، اگر اللہ رحمت کے دروازے کو بند کر دے تو کچھ جہاں مرے، جتنا اکاؤنٹ میں جتنا لے کے جا رہے، جتنا کیری کرے بس وہی ہو، ادروائز اس کے بعد کتنا بڑا اللہ کے بہانے ڈھونڈ رہا رحمت۔ اس نے کہا کہ تم جتنے چاہے ایصال ثواب، جو چاہے ایصال ثواب بھیجو، میں وہاں تک۔ اور یہ بھی نہیں ہے، یہاں ایک بات اور کرو، مثال کے طور پہ آج آپ نے مجلس کر رہے ہیں، آپ نے کہا مولا اس آپ کی نیت کہ یہ مجلس میں اتنے یہ سارے مرحومین کے لیے کر، جیسی ذکر حسین شروع ہو آپ کی نیت کے ساتھ، آپ نے جیسے ہی ذکر مولا حسین کی مجلس ختم ہوئی اور ساری رحمت مرحومین تک پہنچ، اور کیا پہنچی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا رحمتیں پہنچ کہ مثال کے طور پہ آپ لوگ یو کے میں رہے، سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کرنٹ بہت کامن جاتا ہے، لائٹ چلے جائے 2 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، وہ بھی سمر، تو آدمی کا حال کیا ہوتا، اندھیرے میں بیٹھا، وحشت میں بیٹھا، گرمی میں بیٹھا، ایک دم جب کرنٹ آتا، روشنی کھل آتی، برائٹنس ہوتی، لائٹ آتی، ایئر کنڈیشن کھل جاتا، تو آدمی کتنا ریلیکس ہو جاتا، وہی حشر نیچے مردے کا ہم کو اندازہ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھو کہ مرنے کے بعد ہم کیا کرتے، 2 رکعت نماز سے وحشت پڑھ، اول شب کی ہم نماز کا نیت کیا کرتے، کوئی آج تک آپ کو
ملا کہ اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرا باپ بہت مومن بہت ہی پائس انسان تھا, میں اس کے لیے نماز راحت پڑھوں گا. کوئی بولتا ہے ہر آدمی کے لیے نماز وحشت ہے, ایک عالم دین مرے, ایک مرجع مرے, یا کوئی غریب کوئی جا, سب کے لیے نماز وحشت. اول شب کی جو نماز پڑھتے ہیں, فرسٹ نائٹ کی جو پریئر ہے وہ کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے کہ میں 2 رکعت نماز اول شب وحشت قبر پڑھتا ہوں قربت, جس میں 1 قلم اور 1 آیت الکرسی ہے اور 1 قلم اور 10 انا انزلنا, یہی پڑھتے ہیں نا. جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کی نیت ہی وحشت کی کر. آپ امیجن کرو کہ باپ کی نماز بیٹا پڑھ, کیا نیت کر کے پڑھ رہا, ماں کی نماز بیٹا پڑھ, کیا نیت کر کے پڑھ رہا کہ میں 2 رکعت وحشت لہر وحشت قبر کی اول شب کی نماز. تو وحشت ہے تو پڑھ رہے ہیں, اگر وحشت نہیں ہے تو کیوں پڑھ رہے؟ پھر آپ جو نماز پڑھ رہے وہ صرف اس لیے پڑھ کہ نیچے تمہارا, آپ سوچو میں کیا بول, ہمارے پاس یہ اویئرنس نہیں ہے, ہم فکر ہی نہیں کرتے, ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرا باپ وحشت میں, میری ماں وحشت, یا ناٹ ریئلائز, ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ نیچے کتنا پرابلم. پہلی رات لے کے جا کے جب لٹایا جائے تو لہر بند ہو, ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گریف کو بند, اپنے باپ کی اپنے ماں کی گریف کو اپنے ہاتھوں سے, اس وقت بیٹے کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا جو بیٹا تم کو لٹا رہا نیچے. پلیز یہ میرے جملے نہیں, میرے مولا کے جملے بول, کہ اس عبرت کو دیکھو کہ کیا عبرت, کہ تمہارا بیٹا لے کے جا کے تم کو کوئی بیڈنگ پہ بہت بہترین تمہارے پلو پہ یا کوئی بہترین میٹرس میں نہیں لٹا رہا, کہاں لٹا رہا, نیچے زمین. اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا. یہاں پہ مولا علی کا جملہ ہے, میرا مولا بولتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو کہ جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے پیٹھ بتا کے ٹرن کرے گا اور واپس. ایگزیکٹلی یہی ہوتا, لٹاتا پیٹ بتا کے اوپر آیا, اور اس کے بعد وہ جو 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھ, وہ صرف اس لیے پڑھ کہ نیچے راحت آ. میں نے ابھی آپ کو سب کانٹیننٹ کی مثال کہ بالکل اندھیرا ہے, بالکل گرمی, تکلیف میں, وحشت میں, جیسی لائٹ آئی, ایئر کنڈیشن کھلا یا فین کھلا, آپ کتنے ریلیکس ہو جاتے. ایگزیکٹ اس سال ثواب یہی کہ تمہارا باپ اندھیرے میں لیٹا, تم اندھیرے میں لیٹے, گرمی ہے, وحشت, کہیں سے کوئی ہوا نہیں, لیکن جیسے ہی تمہارے لیے اس سال ثواب جاتا, جیسے ہی تمہارے لیے دنیا سے کوئی تحفہ جاتا, جیسے تمہارے رشتہ دار تم کو کوئی چیز بھیج مت جاؤ, جب بھیج تو اس وقت ایک روشنی آتی, فرشتے نور کا تشت لے, رحمت کے جو اینجلز وہ نور کا تشت لے کے نیچے جا, اور نیچے جا کر ان کو حوالے کر, نیچے جا کے ان کو دیتے تو روشنی آتی, تو بندہ اتنا, میں مثال سے سمجھا رہا, اتنا ریلیکس ہو جائے کہ کتنا, اس کو پوچھتا کہ یہ آئی کہاں سے, کس نے بھیجا, اس کو بتایا کہ تیرے بیٹے, تیری بیٹی نے, تیری گرینڈ, اور اس کے بعد وہ دعا دیتا نیچے سے کہ اللہ میرے بیٹے نے میرا خیال, مرنے کے بعد ماں باپ کی دعا ایسے. تو اس سال ثواب کی ایک پوری لسٹ بتائی کہ کیا کیا چیزیں اس سال ثواب میں کام آئی. پہلی چیز جو نیچے کام آنے والی وہ ولایتیں, وہ ولایت. اللہ کا شکر ہے کہ مولا کی محبت ہمارے دلوں, اللہ ہمیشہ رہے, اور خاتمہ علی کی محبت, یہ بھی دعا کرنا ہمیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پورے سال شیعہ رہوں اور لاسٹ مومنٹ پہ شیطان میرے اوپر حملہ کر دے, خدا نہ خاصہ, اللہ اکبر. اسی لیے ہمارے پاس دعائے عدیلہ رہے. میری ریکویسٹ ہے جو میری مجلس سن رہے ہیں مرحومین کہ پلیز دعائے عدیلہ ضرور پڑھ, بہت شارٹ دعا. دعائے عدیلہ 2 وجہ کی, ایک بڑی والی ہے, ایک چھوٹی والی لیکن پڑھ, جس میں 12 اماموں کے نام ہے, اللہ کے رسول کا نام, 13 معصومین کے نام. ایگزیکٹلی جو تلقین میں جیسے معصومین کا نام, اسی طرح اللہ کے رسول سے لے کے مولا سے لے کے زمانے کے امام. اور وہی دعائے رضیت باللہ رب و اسلام دین و قرآن کتاب و کعبہ قبلۃ, وہ والی بہترین دعا. یہ دعا تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے دوستو, یا تمہارے ایمان کی حفاظت. اگر تم دعائے عدیلہ ریگولر پڑھتے رہو, لیکن اس کے ساتھ بھی کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں, وہ ساری کنڈیشنز آپ کے سامنے, اس کا ذکر ابھی نہیں کرتا. تو کوشش کرو کہ دعائے عدیلہ پڑھو کہ لاسٹ مومنٹ پہ اللہ ہمارے ایمان کو بچا کے رکھے, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, اللہ ہمارے ایمان کا پروٹیکشن کرے. تو پہلی چیز سے نیچے کام آنے والی ہے وہ میرے مولا کی محبت. مولا کی محبت آ گئی تو سمجھو تمہارا بیڑا پار, محبت علی تمہارے بیڑے کو پار کرے گی. پہلا کنڈیشن ولایت علی. اللہ کا شکر وہ سب کے پاس, لیکن یہاں ایک بات روک کے بولتا, محبت علی. محبت علی ویسے مت کرو جیسے تم چاہ, ویسی محبت کرو جیسے علی چاہ. میں بہت بڑی, وہ محبت کا دعویٰ مت کرو جو تم کر, بلکہ وہ محبت کرو جو میرا مولا ہم سے چاہ, اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے محبت, ویسی محبت کرنا جیسا میرا مولا. میرے ساتھ زیارت کے گروپ میں یوتھ پہنچا, اور جب ہم لوگ گئے زیارت, کافی بڑا یوتھ تھا میرے ساتھ. ان لوگوں نے جا کے مولا کے روزے میں جب پہلی دفعہ گئے تو سارے جو یورپ امریکہ کے لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد سب نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اس کے بعد کہنے لگے, بہت اچھے جملے بول, کہنے لگے آئی لو یو مولا, آئی لو یو بول کے رونے. کوئی بری بات انہوں نے انگلش میں بولا, ہم اردو میں بول کہ مولا ہم آپ سے محبت کا گواہ ہیں. سب بولتے مولا
ہم آپ سے محبت. ان لوگوں نے مثال سے سمجھا رہا میں, ان لوگوں نے کیا کہا, آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا. اچھا لگا مجھے. شام میں جب ہوٹل میں مجلس, تو میں نے مجلس میں کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا جب سب نے کہا آئی لو, آئی لو. میں نے کہا دیکھو تم نے کہا نا آئی لو یو, مزہ اس میں تھا کہ جیسے ہی تمہاری زبان سے نکلا آئی لو یو مولا, مولا کی ذریعے سے میں سے بھی آواز آنا تھا کہ آئی لو یو ٹو, آئی لو یو ٹو. یہ مت سمجھو کہ مولا بولتا نہیں, یہ مت سمجھو کہ مولا تمہاری آوازیں سن رہا. جب تم بول رہے تو مولا بھی بولے, وہ مزہ ہے اس میں. مولا اسی وقت بولیں گے کہ if you follow the path of امام علی. اس طرح غفلت کی زندگی میں مت گزارو کہ میں تو بہت بڑا چاہنے والا. نیچے جو سب سے بڑی چیز کام آنے والی ہے میرے مولا کی محبت, مولا علی کی محبت. اللہ کا شکر سب کے پاس ہے, ہم سب کے پاس محبت ہے. ہم زندہ رہے محبت علی میں, دنیا سے جائے محبت. اس کے بعد 21 چیزیں بتائی گئی جو سب سے زیادہ نیچے کام آنے والی. واجبات پہ, واجبات تو آپ کے سامنے. دوستوں جو سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرتا ہے وہ زبان کا گناہ پرابلم کرتا ہے. زبان کا گناہ پرابلم کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جو نیچے فائدہ پہنچتا ہے کسی غریب کی مدد کرنا, کسی یتیم کی مدد کرنا, کسی بیوہ کی مدد, یہ سب سے زیادہ فائدہ. دیکھیں محبت علی کے بعد کی بات کر رہا ہوں. نماز روزہ جو واجبات ہے وہ تو واجبات, اور اس طرح سے بات کرنا غریب سے, پیار سے, محبت سے, یہ سب سے بیسک چیز ہے اسلام کی جو آپ کو نیچے کام آئے گی. یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے کچھ نہیں ہو. یہ دعوت تو سلمان نے بھی نہیں کیا, یہ دعوت تو ابو ذر نے بھی نہیں کی. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہم کو کیا, میں تو بڑا مولا کا چاہنے والا ہوں, میں بیٹھ کے غیبت کروں اور مولا کا چاہنے والا, میں بیٹھ کے میوزک سنوں اور مولا کا چاہنے والا, میں بیٹھ کے گانے سنوں اور چاہنے والا. یہ وہ بیماریوں کو بچاؤ جو نیچے تم کو پرابلم کرے گی. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. پھر میں بول رہا ہوں, آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. یہ وہ پرابلمز ہیں جو نیچے سب سے زیادہ ہم کو پرابلم کریں گے. اللہ ہم کو معاف کرے. زبان کا گناہ سب سے بڑا گناہ کہ جو نیچے ہم کو پرابلم کرے. کیوں؟ زبان وہ ہے کہ مولا علی کے جملے کو یاد رکھ. امام علی کہتے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلی تو پتا چلا کہ یہ عالم ہے یا جاہل. زبان کھلی تو پتا چلا کہ یہ محبت سے بات کر رہا ہے یا غصے میں بات. دیکھیں میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں, ہم پیسے والوں سے غصے میں بات نہیں کرتے. ہم غصے میں کس سے بات کرتے؟ غریب سے, رشتہ دار سے, جو غریب ہے, پور ہے, جو ہمارے ساتھ ہے, جو میرے سٹیٹس کا نہیں ہے, میں اس سے بات کرتا. ابھی عرفے کا دن گزرا, آپ نے اتنی معافی مانگی ہوگی, اللہ کو بولا ہوگا کہ اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر. عرفے کا دن ہی معافی کا دن تھا, لیکن آپ خود انصاف سے بولو. ہم نے یہ تو بولا اللہ معاف کر, ہم نے بھی کسی کو معاف کیا؟ میں سوال کروں, ہم نے بھی اس دن کسی کو معاف کیا اپنے رشتہ دار کو؟ خالی واٹس ایپ پہ اگر معافی نامہ بھیج دیا تو کافی نہیں ہے. میں واٹس ایپ پہ معافی نامہ بھیج رہا ہوں, لیکن جس سے میں ناراض ہوں, ناراض تو ہوں. اگر میں اس سے ناراض ہوں تو وہ معافی نامے کا, وہ سوری کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے ایک ایک کو کہا کہ اللہ معاف کر. دوستو وہ عرفے کے دن سب نے استغفار کیا ہو, لیکن اللہ یہ پوچھا ہوگا کہ بابا سنو, تم نے بھی کسی بندے کو معاف کیا؟ میں آج ان مرحومین کی مجلس میں یہی بولوں کہ اگر ابھی بھی موقع ہے, اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا, بیک ہوم رشتہ داروں کی بات کر, غریب رشتہ دار کو معاف کیا, کوئی ایسا بھائی ہے, کوئی ایسی بہن ہے, کوئی ایسا دوست ہے, کوئی ایسا رشتہ دار ہے, کوئی ایسا بلڈ ریلیشن میں ہے کہ جس سے میں ناراض, اب مجھ سے بات ہی نہیں کر, مجلس میں آیا تو میں دور بیٹھ رہا. یہ عورتوں میں بھی پرابلم ہے, یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے, ہم مسجد میں جاتے ہیں, وہ یا نماز پڑھا تو دور پڑھوں گا, کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑے. یہ تو ہمارا عشر, یہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے. آج ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے, آج زبان میں طاقت ہے, آج جسم میں طاقت ہے, لیکن کبھی تو جائے گی, کبھی تو روح نکلے گی. اللہ کیا کہہ رہا, کھلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو آیا ہے دنیا میں ہی ہیز ٹو گو بیک. ہم اس دنیا کی لالچ میں بیٹھے ہوئے, دنیا کی محبت میں بیٹھے, ہم یہ سمجھ رہے کہ میرا سٹیٹس ہے, میں کیوں بات کروں اس سے, میں اس سے کیوں بات کروں, یہ میرے سٹیٹس کا نہیں. میں پیسے, مثال کی طور پر میں پیسے والا, میں بنگلے میں رہتا ہوں, یہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے, اس کی جاب چھوٹی, میری جاب بڑی, اس کا دھندا کم, میرا بزنس بڑا, میں بزنس ٹائکون ہوں. سو واٹ, جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا تم سے. اس سے بہتر یہ کہ پہلی چیز زبان کے گناہ کو چیک کرو, زبان کو چیک کرو, کہیں تم یہ پرابلم میں تو نہیں آ رہے. ہر روز رات میں بیٹھ کے سوچو, صبح سے میں نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا, میں نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص ہے, عجیب چھوٹا سا واقعہ سنیں, زبان کی بات آئی تو سنا رہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا, یا رسول اللہ میرے گھر میں میرے پڑوس 2 عورتیں رہتی, ایک عورت
بڑی عبادت گزار ہے، اور ایک عورت بہت کم عبادت کرتی ہے، واجبات پہ عمل کرتی ہے۔ غور سے سنو، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا، عورت ہو مرد۔ کہا یا رسول اللہ، ایک ہے ایک عورت بہت عبادت کرتی ہے لیکن اس کی زبان جب چلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل، کسی کو بھی ہرٹ کر دینا، کسی کو بھی کچھ بول دینا، غرور اور تکبر۔ اور ایک بڑی نماز، بڑی عبادتیں کر، اور دوسری عورت صرف واجبات پہ عمل کرتی، 17 رکعت نماز پڑھ لی، صرف واجبات پہ عمل کر۔ لیکن جو دوسری عورت ہے جو کم عبادت کر، اس کی زبان میں اتنی مٹھاس، اتنی سویٹنس ہے کہ جب وہ بات کرتی ہے تو دل کو سکون۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا، اللہ کے رسول سے پوچھتا، کہتا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا کہ جنت میں اس کا سٹیٹس زیادہ ہے جو زیادہ عبادت کر، یا اس کا سٹیٹس زیادہ ہے جس کی زبان میٹھی ہے؟ اللہ کے رسول کا جملہ سننا، یہ میرا جملہ نہیں۔ سرکار کہتے ہیں کہ ایک جہنمی عورت کو ایک جنتی عورت سے تو کیسے ملا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا جملہ ہے سرکار کہ ایک جہنمی عورت کو ایک جنتی عورت سے کیوں ملا رہا، کیسے ملا رہا؟ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی عبادت کرے اور اس کی زبان میں مٹھاس نہ، عبادت کرے اور اس کی زبان میں کڑواہٹ، عبادت کرے اور اپنی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرے، اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام خلق عظیم کا مالک ہے، اللہ کا رسول کا اسلام اخلاق سکھانے آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زیادہ نمازیں مت پڑھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم زیادہ عبادتیں مت کرو، لیکن عبادت کرو تو عبادت کرنے کے بعد اس کا میسج کیا ہے اس واقعے کا؟ کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، زبان کو کنٹرول کرو۔ جتنا تم لوگوں کو اپنی طرف کھینچو گے وہ محبت سے کھینچو گے۔ یہ غرور اور تکبر آتا ہے جب زبان تیز چلتی ہے، اس لیے کہ اسی زبان سے میں کسی کو ہرٹ کرتا، اسی زبان سے میں کسی کو دھوکہ دیتا، اسی زبان سے میں غرور کا اظہار کرتا۔ غرور کا اظہار کرتا کیسا انسان؟ زبان سے بولتا۔ تو جب غرور اور تکبر آتا تو انسان کے سارے اعمال ایک لمحے میں ختم ہوتے۔ تو میری اس مرحومین کی مجلس میں ایک ہی خواہش ہے کہ ہم کم از کم اس گناہ کو چیک کریں۔ میرا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی زبان تیز چل رہی یا کوئی غرور اور تکبر سے بات کرا، نو 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 نو، آئی ڈونٹ مین دیٹ، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ نیچے جو پرابلم کرنے والے گناہ ہے نا وہ یہی گناہ ہے کہ ورنہ تو نمازیں سبھی پڑھ رہے، واجبات پہ تو سبھی عمل کر رہے، عزاداری تو سب کر رہے، اور اس کے بعد اگر یہ گناہ کے ساتھ تم نیچے جاؤ گے تو تم اندازہ لگا لو کہ نیچے جانے کے بعد کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ تمہارا بیٹا کرے گا نہ تمہاری بیٹی کرے گی۔